السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکة والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ قابل قدر سامعین محترم، ہر انسان کے دل و دماغ میں نیکی کا ایک تصور موجود ہوا کرتا ہے، جس کے ذریعے سے وہ انسان اپنے ضمیر کو مطمئن کرتا ہے، اور بعض اوقات جس کام کو وہ نیکی سمجھتا ہے اس کو سر انجام دے کر اپنی کئی برائیاں اور کئی کوتاہیاں ان کو وہ جسٹیفائی اور ریشنلائز کر رہا ہوتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہر انسان کے دل و دماغ میں جب نیکی کا ایک تصور موجود ہے، کسی نے خدمت خلق کو نیکی سمجھ رکھا ہے صرف، اب وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں لوگوں کی خدمت کر رہا ہوں، بس یہی نیکی ہے۔ اس کے ساتھ جو عبادات ہیں یا ایمانیات کا جو حصہ ہے اس کی طرف اس کا دھیان کم ہے، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں صرف یہی نیکی ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک اور بندہ ہے جو صرف اور صرف عبادات کے اوپر لگا ہوا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، نوافل پڑھ رہا ہے، تسبیحات پڑھ رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، لیکن باقی امور کی طرف اس کی توجہ نہیں ہے، اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں شاید نیکی صرف یہی ہے جو میں کر رہا ہوں۔ کسی بندے نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ صدقہ و خیرات کرنا یہ نیکی ہے، اور اس کے تصور میں یہ ہے کہ صدقہ و خیرات میں کروں اور اس کام میں میں آگے بڑھتا رہوں، اور اسی کو وہ نیکی سمجھ کر یہ کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن کوتاہی یہ ہو رہی ہوتی ہے کہ وہ دیگر جو امور ہیں ایک تو ان سے پہلو تہی برت رہا ہوتا ہے، اور دوسری طرف ایک اور سنگین پہلو یہ ہوتا ہے بعض اوقات کہ وہ صدقہ و خیرات کرنے میں اپنے ذرائع آمدن پر غور نہیں کرتا۔ دین اسلام کے اندر نیکی کا جو تصور دیا گیا ہے وہ اس طرح کی افراط و تفریط سے، اس طرح کی مسکنسیپشن سے بڑا ماورا ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے
ایک آیہ مبارکہ کے اندر نیکی کی حقیقت کو ایک ہی آیت میں بڑا جامع انداز میں بیان فرمایا ہے، اور اس میں یہ تمام پہلو جن کی طرف ہلکا پھلکا اشارہ کیا گیا ان کو جمع کر دیا گیا۔ رب کائنات فرماتے ہیں لیکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر، والملائکۃ والکتاب والنبیین، کہ نیکی یہ ہے کہ سب سے پہلے جس چیز کا ذکر کیا نیکی کے مفہوم میں، من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ نیکی اس شخص کا عمل ہوگا جو اللہ کی ذات پر ایمان لے کر آئے، آخرت کے دن پر ایمان لے کر آئے، فرشتوں پر، سابقہ کتب پر اور انبیاء کرام پر ایمان لے کر آئے، تو یہ نیکی کے مفہوم اور تصور کا پہلا حصہ بیان ہو۔ کہ نیکی میں سب سے بنیادی چیز ایمان ہے، کہ آخر وہ کون سی قوت محرکہ ہے جو اس کو نیکی پر لا رہی ہے۔ آخر انسان جب کوئی بھی بھلائی کا کام کر رہا ہوتا ہے، نیکی کا کام کر رہا ہوتا ہے، اپنے زعم میں، اپنے تصور میں، تو اس کے پیچھے کوئی قوت محرکہ ہوتی ہے جو اس کو اس کام کی طرف لا رہی ہوتی ہے۔ بعض اوقات اللہ نہ کرے وہ شہرت کی طلب مقصود ہوتا ہے، بعض اوقات لوگوں کی طرف سے مدح سرائی، بعض اوقات اپنے حلقہ احباب کو وسعت دینا، بعض اوقات لوگوں کی نظروں میں اپنا اچھا تاثر قائم کرنا، یہ ساری محرکات ہو سکتی ہیں۔ لیکن جو مومن بندہ ہے اور نیکی کا صحیح تصور رکھنے والا جو بندہ ہے، اس کے لیے قوت محرکہ یہ چیزیں نہیں بلکہ ایمان باللہ ہوتا۔ وہ نیکی کیوں کرتا ہے؟ کہ اللہ پر ایمان رکھتا۔ وہ نیکی کیوں کرتا ہے؟ کہ وہ آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے۔ وہ نیکی کیوں کرتا ہے؟ کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان رکھتا ہے۔ ایک تو سبب یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے نیکی کے مفہوم کو بیان کرتے ہوئے ایمان کو سب سے پہلے بیان فرمایا۔ اس میں توجہ والی بات یہ ہے کہ نیکی وہی قابل قبول ہوگی جو ایمان کے بعد ہوگی۔ ایمان کے بغیر کیے جانے والا اچھا عمل اور دنیا کی نظر میں بہت اچھا کام تو ہو سکتا ہے، لیکن شریعت کی نظر میں وہ کام نیکی نہیں بن سکتا۔ اسی لیے قرآن مقدس میں جا بجا جہاں اعمال صالحہ کا ذکر آتا ہے وہاں ایمان کی شرط ساتھ ہے۔ من عمل منکم صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جہاں بھی اعمال صالحہ کا ذکر ہے اس کے ساتھ ایمان کی شرط۔ شریعت کو جو مطلوب اعمال صالحہ ہیں، شریعت کی نظر میں جو صحیح معنی میں نیکی ہے، اس کے لیے بنیادی شرط ہی ایمان۔ اس کے بعد نیکی کے مفہوم میں پہلی چیز جب آ گئی ایمان باللہ، ایمان بالیوم الآخر اور ایمان بالرسالت، تو دوسری چیز جو اس کے اندر بڑی توجہ طلب ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی ذات پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان کے بعد تین چیزوں کو بیان فرمایا: ملائکہ، فرشتے، کتب، انبیاء۔ ان تینوں کو اگر ہم جمع کریں تو وہ ایک نقطے پہ جمع ہوتا ہے، وہ ہے ایمان بالرسالت۔
کہ ملائکہ وہ ہیں جو اللہ کا پیغام رسولوں تک لے کر آنے والے ہیں، اور جب وہ پیغام کتابی شکل میں جمع ہوتا ہے تو وہ کتب ہیں، اور جن پر نازل ہوتا ہے وہ انبیاء ہیں۔ تو اگر عقیدہ رسالت کسی کا مضبوط اور صحیح اور درست ہے تو پھر اس کو اس کا اچھا عمل فائدہ دے گا۔ اور یاد رکھیے گا یہاں ایک اور بڑا لطیف پہلو ہے کہ جب رسالت پر ایمان ہوگا تو پھر وہ اپنے نیک عمل کو، اپنے اچھے عمل کو، جس کو وہ اچھا عمل سمجھ رہا ہے، اس کو سیرت نبوی، اسوہ رسول کے سامنے پیش کرے گا۔ اگر اس کو وہاں سے تصدیق ملتی ہے تو یہ نیکی ہوگی بصورت دیگر نیکی نہیں۔ اس کی ایک وجہ ہے، یہ عام مشاہدے کی بات ہے، کبھی کبھی انسان کے اوپر کوئی حال آتا ہے، کوئی پریشانی آ گئی یا کسی بھی وجہ سے انابت اللہ ہو گیا، اللہ کی طرف رجوع نصیب ہو گیا، اب وہ بندہ ایک نیکی میں لگا ہوا ہے، مثلا ذکر کر رہا ہے، نوافل پڑھ رہا ہے، تو بعض اوقات اس کا دل کرتا ہے کہ وہ ایک خاص حد سے آگے بھی بڑھے، لیکن اسی وجہ سے ایمان بالرسالت کو بنیاد میں رکھا تاکہ جس وقت انسان کا دل و دماغ کے اندر یہ خیال آئے کہ میں اس کام کو اس حد سے آگے تک لے جانا چاہتا ہوں، تو اس کے سامنے یہ کرائیٹیریا اور یہ شرط موجود ہو کہ کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے اس کو اسوہ نبوی پر، سیرت مصطفیٰ پر، حضور علیہ السلام کے تعامل پر پیش کرو۔ اگر وہاں سے تصدیق ہو رہی ہے تو یہ تمہارا عمل نیکی ہوگا، ورنہ یہ تمہاری خواہش ہو سکتی ہے۔ اسی وجہ سے اگر یہ شرط نہ ہو تو پھر ہر بندہ اپنی فہم کے مطابق نیکی کو بنائے اور بیان کرتا اور پھیلاتا پھرے، اور اس کے نتیجے میں بدعات معاشرے کے اندر پھیلنا شروع ہو جائے۔ سامعین محترم، نیکی کے تصور میں جب پہلا حصہ ایمانیات کا ہے، دوسرا حصہ خدمت خلق اور انسانی ہمدردی کا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ۔ ایمان لانے کے بعد وہ بندہ اللہ کی محبت میں مال دیتا ہے، قریبی رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، اور گردنوں کو چھڑانے میں، سوالیوں کو، مسافروں کو۔ یہ سارے وہ طبقات ہیں معاشرے کے جن کے ہاں ضرورت اور احتیاج پائی جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جو دینے والا ہوتا ہے مال کو، شروع کیا پہلے قریبی رشتہ داروں سے، ذوی القربہ، پہلا حق قریبی رشتہ داروں کا، پھر والیتامی والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب۔ تو ایمان لانے کے بعد جو دوسرا حصہ ہے نیکی کے تصور میں جو قرآن نے بیان کیا ہے، وہ انفاق فی سبیل اللہ ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ اور یہ خرچ کرنا آت المال علی حبہ، اللہ کی محبت میں خرچ کرنا ہے، کسی اور نیت سے نہیں، اپنی ذاتی وجاہت کو قائم کرنے کے لیے نہیں، لوگوں کے اندر اپنا اچھا امپریشن اور تاثر قائم کرنے کے لیے نہیں، لوگوں کی نظروں میں اور لوگوں کی رائے میں سخی مشہور ہونے کے لیے نہیں، علی حبہ، اللہ کی محبت میں۔ اور بعض مفسرین نے یہاں پر ترجمہ کیا ہے وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، مال کی محبت ہونے کے باوجود اس کو خرچ کرتا ہے، کیونکہ مال ایسی چیز ہے جس کی طرف ما یمیل الیہ الطبع، طبیعت اس کی طرف مائل ہوتی ہے۔ انسان نہیں چاہتا کہ اپنا کمایا ہوا خون پسینے کی کمائی بغیر کسی عوض کے دے دے کسی کو، ہاں کوئی محرک ہو، اور وہ محرک اللہ کی رضا۔ اور
دوسرے مقام پر رب کائنات نے نیکی کے ہی الفاظ کے ساتھ اس نکتے کو بیان فرمایا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کے اس اعلیٰ درجے کو اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک تم وہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو جس کو تم پسند کرتے ہو۔ رہی کھئی چیزیں، زائد چیزیں، ضرورت سے زائد چیزیں تو ہر کوئی کرتا ہے، اصل بات یہ ہے کہ جس کی طرف طبیعت مائل ہو، جس میں انسان کی خود رغبت موجود ہو۔ مشہور حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا ایک دفعہ اللہ کے نبی سے، ای الصدقۃ افضل صدقہ کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ افضل صدقہ وہ ہے کہ جو تو اپنے اس حال میں خرچ کرے کہ جب تیری طبیعت اس کی طرف مائل ہو تو اس کو اپنے اوپر خرچ کرنا چاہ رہا ہو۔ جب آخری وقت آتا ہے اس وقت تو کہے کہ یہ فلاں کے لیے، یہ فلاں کے لیے، یہ فلاں کے لیے، اس وقت تو وہ ویسے ہی میراث میں لوگوں کے حصے بن چکے ہوتا ہے۔ جوانی میں، صحت میں، عافیت میں، حدیث کے الفاظ ہیں وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ، اس حال میں صدقہ کرے کہ تو بالکل صحت مند اور تندرست ہو، تیری امیدیں بڑی لمبی لمبی ہوں، اس وقت خرچہ کر۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نیکی کے تصور کو بیان کرتے ہوئے قرآن نے دوسرا نکتہ خدمت خلق اور انسانی ہمدردی کا بیان، تیسرے نمبر پر فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ۔ نیکی کے تصور میں یہ نکتہ بھی داخل ہے کہ وہ نماز کو قائم کرنے والا ہو اور زکوٰۃ دیتا ہو۔ پہلے جو خرچ کی بات ہو رہی تھی وہ صدقات نافلہ کی بات ہو رہی تھی، نفلی صدقات۔ زکوٰۃ واجب اور فرض صدقہ ہے، اس کو الگ بیان کیا۔ تو نماز بھی مستقل نیکی کے تصور میں داخل ہے۔ میں نے شروع میں تمہید میں یہ بات عرض کی تھی کہ بہت سارے لوگ خدمت خلق میں اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں کہ وہ پھر نماز اور نوافل اور تلاوت کلام مجید اور اذکار اور تسبیحات کے بارے میں بڑی عجیب عجیب رائے قائم کر لیتے ہیں۔ یہ ایک انتہا ہے۔ اسلام کا تصور بڑا جامع ہے۔ یہ جو آیت میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، مشہور مفسر قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت بڑی جامع آیت ہے۔ اس کے اندر نیکی کے تصور کو اللہ رب العزت نے بڑی خوبصورتی سے ایک جگہ جمع کر دیا، جس میں ایمانیات بھی ہیں، تہذیب بھی ہے، اور اس میں عبادات بھی، خدمت بھی، سب چیزیں اس میں داخل۔ اس وجہ سے خدمت خلق ہو گئی، ایمانیات ہو گیا، اس کے بعد اقامت الصلاۃ اور ایتاء الزکوٰۃ۔ نیکی کا تصور جو صحیح قرآن نے بیان کیا اس میں یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں۔ نماز کو قائم کرے، کرنے والا ہو، اور زکوٰۃ دینے والا ہو۔ اور آگے فرمایا وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور اپنے وعدے کو پورا کرنے والا ہو۔ صرف یہ نہیں کہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، زکوٰۃ بھی دے رہا ہے، صدقہ و خیرات بھی کر رہا ہے، چیریٹی کے کام بھی کر رہا ہے، لیکن اپنے کاروبار میں جھوٹ بھی بول رہا ہے، وعدے بھی توڑ رہا ہے، ملاوٹ بھی کر رہا ہے، ذخیرہ اندوزی بھی کر رہا ہے، سود بھی کھا رہا ہے۔ یہ آیت اسی لیے بیان کی جا رہی ہے کہ اس تصور کو صحیح معنوں میں بیان کیا جائے، اپنے وعدوں کو پورا کرنے والا۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ، اپنے عہود کو، اپنے میثاق کو، اپنی کی ہوئی ڈیلز کے اوپر پکا ہونے والا ہو، اس سے پھرنے والا نہ۔ اس کے بعد فرمایا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ۔ اور یہ جو نیکی کا راستہ ہوتا ہے، یہ کوئی اتنی بڑی پھولوں کی سیج نہیں ہوا کرتی۔ اس کے راستے میں انسان کے اوپر تکالیف بھی آتی ہیں، مشکلات بھی آتی ہیں، آزمائشیں بھی آتی ہیں، امتحانات بھی آتے ہیں۔ جب صحیح معنوں میں انسان نیکی کی طرف
متوجہ ہوتا ہے، یہ بھی ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ فلاں آدمی جی بڑا نیک ہے لیکن پتہ نہیں کیوں اس کے اوپر یہ حالات آئے۔ یہ اللہ رب العزت کا اپنا ایک حکیمانہ اسلوب ہے اور اس کی اپنی حکمتیں ہیں، وہ جانتا ہے کہ کس پر کس وقت کون سے حالات لانے۔ اس لیے فرمایا کہ جب اس راستے کی طرف چلو گے تکلیف بھی آ سکتی ہے، پریشانی بھی آ سکتی ہے، آزمائش بھی آ سکتی ہے، اس حال میں کرنا کیا ہے؟ والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، ایسے مشکل حالات کے اندر صبر کرنے والا۔ اب آپ دیکھیے ایمانیات، خدمت خلق اور انسانی ہمدردی، اللہ کے حقوق، اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ ہو گیا۔ اس کے بعد معاملات، لوگوں کے ساتھ اچھے انداز سے معاملات کرنا، وعدے کی پاسداری کرنا اور ان کے حقوق کا خیال رکھنا، اللہ کے ساتھ معاملات بھی درست اور مخلوق کے ساتھ معاملات بھی درست۔ اس کے بعد یہاں تک بات کافی نہیں ہے بلکہ صبر بھی کرنا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ پھر صدق کا ذکر دوبارہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سچ بولا اور یہی وہ لوگ ہیں جو تقوی والے۔ سامعین محترم، جو احباب دیر سے تشریف لائے، خلاصے کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ ہماری آج کی گفتگو میں بنیادی طور پر ہم نے نیکی کے مفہوم اور تصور کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ معاشرے کے اندر آج کل لوگوں کے ہاں مختلف تصورات موجود ہیں نیکی کے، لیکن ان تصورات کے اندر کسی نہ کسی درجے میں اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے کہ کسی بندے نے ایک حصے کو نیکی تصور کیا اور پھر اسی میں لگ گیا اور دیگر جو امور ہیں ان سے دانستہ یا نادانستہ طور پر، شعوری یا لا شعوری طور پر اس سے کوتاہی ہو رہی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بظاہر وہ اپنے آپ کو مطمئن کر کے بیٹھا ہے کہ میں بڑا نیک ہوں، میں بڑے نیکی کے کام کر رہا ہوں، لیکن شریعت کا ایک بہت بڑا حصہ اس سے وہ صرف نظر کر رہا ہے، پہلو تہی کر رہا ہے، اور وہ اس کے اعمال نامے میں اچھا اندراج نہیں ہو رہا۔ اس لیے ہمیں نیکی کا صحیح تصور، اس کے بارے میں آگاہی ہونی چاہیے، اور سب سے بہترین آگاہی نیکی کے حوالے سے اللہ رب العزت کی کتاب کے اندر اللہ نے خود قرآن مقدس کے اندر دی ہے ہمیں، اور ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ کوئی ظاہری عمل یا ظاہری رسمیات کو اپنے لیے نیکی نہ سمجھ لے، بلکہ نیکی ان امور کو شامل ہوگی اور جامع ہوگی تو اس کو نیکی سمجھا جائے گا۔ بصورت دیگر وہ ایک نیکی کا جزو ہو سکتا ہے بعض اوقات، اور بعض اوقات کسی انسان کی ذاتی خواہش تو ہو سکتی ہے یا اس کی ذاتی انڈرسٹینڈنگ تو ہو سکتی ہے، لیکن شریعت کی نظر میں وہ نیکی نہیں ہے۔ اور ایک بہت ہی اہم بات جو شروع میں عرض کی تھی، اس کا تکرار بھی ضروری ہے کہ جتنے بھی امور نیکی کے اندر بیان کیے گئے ان کے لیے بنیاد اللہ رب العزت نے ایمان باللہ کو قرار دیا ہے۔ ایمان باللہ اور ایمان بالیوم الآخرہ اور ایمان بالرسالہ۔ ایمان کے بغیر کوئی بھی اچھا کام، وہ بھلا لوگوں کی نظروں میں بڑا ہی اچھا کیوں نہ ہو، لیکن عند اللہ وہ قابل قبول نیکی کے طور پر نہیں ہے۔ نیکی کے طور پر وہی عمل قابل قبول ہوگا کہ جس کی بنیاد میں ایمان شامل ہوگا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے ایمان کا ذکر کرنے کی کہ انسان کوئی بھی نیکی کا عمل اور اچھا عمل کر رہا ہوتا ہے تو اس کا کوئی محرک ہوتا ہے۔ مسلمان کے لیے نیکی کا محرک صرف اور صرف اللہ کی ذات ہونی چاہیے اور اللہ کے رسول کی اتباع ہونی چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں نیکی کا صحیح مفہوم سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کے مطابق پھر اپنے اعمال کو اور اپنے جو ہمارے معمولات ہیں اور ہمارے جو معاملات ہیں اللہ کے ساتھ اور اللہ کے بندوں کے ساتھ، اسی کے مطابق ہمیں سر انجام دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔
أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. أيها الإخوة الكرام، كلمة البر في القرآن كلمة لها مدلول واسع تشتمل على أنواع الخير والصالح من الأقوال والأعمال. وفي كتاب ربنا جل وعلا آية جامعة لأنواع البر كلها بجمل عظيمة وقواعد وأحكام جليلة بجنت فيها أصول الدين والتكاليف النفسية والمالية، كما قال سبحانه وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم إلى آخر الآية. قال الإمام البيضاوي رحمه الله: إن هذه الآية جامعة للكمالات الإنسانية بأسرها، دالة عليها صريحا أو ضمنا، فإنها بكثرتها وتشعبها منحصرة في ثلاثة أشياء: صحة الاعتقاد، وحسن المعاشرة، وتهذيب النفس. وقد أشير إلى الأول بقوله سبحانه وتعالى: من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وإلى الثاني بقوله تعالى: وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وإلى الثالث بقوله تعالى: وأقام الصلاة إلى آخر الآية. ولذلك وصف المستجمع لها بالصدق نظرا إلى إيمانه واعتقاد بالتقوى، اعتبارا بمعاشرته للخلق ومعاملته مع الحق. وإليه أشار بقوله عليه السلام: من عمل بهذه الآية فقد استكمل الإيمان. أيها الإخوة الكرام، هذه الآية توضح وتبين مفهوم البر، فالبر يحتوي على الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على الأنبياء، وذكر منها ما ذكر، ولكن القرآن العظيم خاتمها وأجمعها وأشملها جمع معاني ما سبقها من الكتب، كما قال سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وكذلك البر يحتوي على الإيمان بأنبياء الله ورسله الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى إلى خلقه لهداية الخلق ودعوتهم، وأنهم كلهم دعوا إلى عبادة الله، كما قال سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إلا أن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتمهم وسيدهم وأكملهم وأفضلهم صلوات الله وسلامه عليه. بعد ذكر الإيمان ذكر الله سبحانه وتعالى: وآتى المال على حبه. فمفهوم البر يشتمل على الإنفاق في سبيل الله وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والإيفاء بالعهد والصدق والصبر. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد،
फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बिअददि मन सल्ला व साम व बिअददि मन क़अद व क़ाम, व सल्लि कज़ालिका अला जमीइल अंबियाइ वल मुरसलीन व अलल मलाइकतिल मुक़र्रबीन व अला अस्सहाबति रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन, खुसूसन अला अल खुलफ़ाइर राशिदीन अल महदिय्यीन अबी बकर व उमर व उस्मान व अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात इन्नका समीउन क़रीबुन मुजीबुद दाअवात। अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन व अज़िल्ल शिर्क वल मुशरिकीन। अल्लाहुम्मा अंसुर मन नसर दीन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजअलना मिनहुम वख़्ज़ुल मन ख़ज़ल दीन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वला तजअलना मिनहुम। अल्लाहुम्मा अंसुर इख़वानना अल मज़लूमीन अल मुस्तज़अफ़ीन फ़ी फ़लस्तीन, अल्लाहुम्मा अंसुरहुम वला तंसुर अलैहिम, अल्लाहुम्मा अंसुरहुम वला तंसुर अलैहिम। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिल बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। अल्लाहुम्मा अश्फ़ि मरदाना व मरदल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अश्फ़िना वरहमना कुल्लह, अल्लाहुम्मा अश्फ़िना वरहमना कुल्लह। अल्लाहुम्मा तहिर क़ुलूबना मिनन निफ़ाक़ व अअमालना मिनर रिया व अलसिनतना मिनल कज़िब व अअयुनना मिनल ख़ियाना, इन्नका तअलमु ख़ाइनतल अअयुन व मा तुख़फ़िस सुदूर। इबादल्लाह रहिमकुमुल्लाह, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यअइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम व अक़िमिस्सलाह।